أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی انہیں گننا چاہے تو یہ بات اس کے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. بہت بڑی نعمت. اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو پہلے تمام ادیان کا ناسخ اور سب دینوں سے کامل اور مکمل ہے. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سال میں مختلف موقع بنائے ہیں کہ جن میں آدمی اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے. ہم گناہ گار ہیں، روز گناہ کرتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے ہیں. اگر انہیں بخشوانے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا تو ہمارے گناہوں کے انبار بلکہ پہاڑ ہو جاتے. اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے کام بتائے ہیں کہ اگر وہ کرتے رہو گناہ ساتھ ساتھ ہی مٹتے چلے جاتے ہیں. یہ مستقل ایک موضوع ہے. انہی کاموں میں سے اور انہی موسموں میں سے ایک موسم حج ہے. اور وہ موسم شروع ہو چکا ہے. پہلے موسم تھا ماہ رمضان کا موسم، ہمارے لیے نیکیوں کا پربھار موسم تھا. ختم ہوا، اللہ نے دوسرا موسم شروع فرما دیا. اسی طرح موقع بموقع اللہ رب العزت ایسے ایام لاتا ہے، ایسے اوقات لاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال بتائے ہیں کہ اگر ہم وہ کرتے رہیں تو گناہ مٹتے رہتے ہیں، بندے کا پلہ پاک ہوتا رہتا ہے. یہ حج بھی انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے. اس میں دولت خرچ ہوتی ہے، اس میں آدمی کا وقت لگتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے،
آپ چاہے آج جا کے لگژری حج کر لیں، آج جا کے 5 اسٹار حج کر لیں، لیکن آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اب طواف تو ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے آپ نہیں کریں گے نا۔ ان مشقتوں کو، ان اخراجات کو اور ان اوقات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ صرف حج فرض کیا گیا ہے، بار بار نہیں۔ نفل ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ صحابی کہتا ہے اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال کرنا ہوگا؟ 3 مرتبہ صحابی نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور بالآخر فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال ہی کرنا ہے، ایک لفظ تھا نعم، نعم کہہ دیتا، ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم سے یہ نہ ہو پاتا۔ کیا ہم ہر سال حج کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ حج کر لیں۔ ہمارے بھائیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، کہیں کہ بھائی حج کیا ہے تو کہیں کہ ہاں 65 میں کیا تھا۔ اب گنتی کیجئے 65 سے لے کے آج تک کتنے سال ہو گئے، دوبارہ حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ حج فرض، اور اگر کوئی 5 سال میں ایک مرتبہ کر لے تو یہ بڑی سعادت ہے۔ حدیث قدسی آپ نے شیخ شمس الزمان صاحب سے سنی ہے، ان عبدا صححت له جسما ووسعت علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم، میں نے اپنے بندے کو صحت دی، اپنے بندے کو دولت دی، 5 سال گزر جاتے ہیں یہ میرے پاس نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں نہیں آتا، مکہ میں نہیں آتا، فرمایا لا یفد الی، یہ میرے پاس نہیں آتا۔ گویا کہ سفر حج سفر الی مکہ نہیں، سفر حج سفر الی بیت اللہ نہیں، سفر حج سفر الی اللہ ہے، بندہ اللہ کی طرف سفر کر کے جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہاں سعودی عرب میں ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج کرنے کی اجازت ہے، باقی سٹیمپ مار دیتے ہیں۔ شاید وہی حدیث قدسی یہاں کام کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ زندگی میں حج کر لیں، ہر 5 سال کے بعد اللہ موقع دے حج کرتے رہیں۔ اللہ کسی کو ہر سال موقع دے حج کرے، لیکن حج فائدہ کون سا دے گا؟ حج تو ظاہر ہے کہ ہر سال ملینز لوگ کرتے ہیں یا نہیں، اور یقیناً حج کا اجر و ثواب بھی بہت سارا ہے، بے شمار۔ حدیث پاک صحیح بخاری صحیح مسلم، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، بندہ گناہوں سے یوں پاک ہو کے پلٹتا ہے جیسا کہ آج اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ بہت ثواب ہے، بہت ہی بڑا اجر ہے، لیکن یہ اجر کس کو ملے گا؟ میں آج تھوڑے سے وقت میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ یہاں حج مبرور کو افضل ترین اعمال میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں کہا گیا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے ساروں گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ گویا کہ اگر کسی نے حج مبرور ادا کر لیا تو وہ سیدھا جنتی ہے۔ جنت کا ٹکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یا نہیں؟ لیکن کس کو؟ جو حج مبرور ادا کرے گا۔ جنت کا ٹکٹ آج تو کچھ لوگوں نے بڑا ہی سستا کر لیا ہے۔ کل پاکستان کے انتخابات ہو رہے تھے، آپ کے علم میں ہے۔ انتخابات سے پہلے ایک اشتہار میرے نظر سے گزرا، اس میں لکھا ہے ووٹ دو جنت لو۔
لوگوں نے تو جنت کو بالکل ہی سستا کر دیا، اور دنیا بھر کا سب سے بدترین فرقہ ہے مسلمانوں میں جس نے یہ اشتہار دیا ہوا تھا۔ انتہائی شرکیہ افعال، ان کی زندگی بدعات سے بھری ہوئی، اس کو ووٹ دے دو تو جنت تمہاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ کس کو دیا؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ حج مبرور کیا ہے، حج مبرور کیسے ہوگا، حج مبرور کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ وہ ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ لمبی چوڑی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ ہمارے مشائخ نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آپ کے سامنے فضائل حج، مسائل حج رکھ دیے۔ اب صرف اس ایک نقطے پہ ہماری بات ہے کہ حج مبرور کیسے ہوگا۔ اگر ایک آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، اس کا پیسہ سارے کا سارا سود کا ہے، اس نے پیسہ رشوت لے کے اکٹھا کیا ہوا ہے، گھوس کہتے ہیں نا میرا خیال ہے، گھوس سے، رشوت سے پیسہ اکٹھا کیا، لوٹ کھسوٹ سے پیسہ اکٹھا کیا، کمپنیوں کے اسٹوروں سے مال چوری کر کر کے پیسہ اکٹھا کیا، اس پیسے سے حج کرنے کے لیے جائے گا، یہ حج مبرور ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو ایک حکم دیا اور ایک مومنوں کو حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، حدیث ہے، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ رشوت پاک ہے، سود کا پیسہ پاک ہے، چوری اور ڈاکے کا پیسہ پاک ہے، ناپاک اور نجس اور دولت ہے۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مومنوں کو بھی اسی کام کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ نے رسولوں کو دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے صرف پاکیزہ کھاؤ۔ انبیاء کو بھی وہ حکم دیا اور اہل ایمان مومنوں کو بھی وہی حکم دیا۔ اب اللہ رب العزت مومنوں کو، انبیاء کو حلال کھانے کا حکم دیں اور ہم حج جیسے فریضہ کی ادائیگی کے لیے حرام پیسہ خرچ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے وہ حج کیا ہے جس سے بندہ یوں پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پاک آتا ہے، کیا یہ معقول بات ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اسی حدیث کے آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، اشعث اغبر، بال پراگندہ ہیں، غبار آلود ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پیدل چل چل کے وہ وہاں پہنچا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے اللہ مجھے دے دے، اے اللہ مجھے فلاں دے دے، اے اللہ مجھے فلاں چیز سے بچا دے۔ آدمی دعائیں مانگتا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام، کھانا اس کا حرام سے، پینا اس کا حرام سے، لباس کپڑے پوشاک اس کی حرام سے، اس کی ساری غذا حرام سے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے سنی جائیں گی؟ اگر ایک آدمی کی دعائیں نہیں سنی جا سکتی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حج قبول ہو جائے گا؟ اگر حج مبرور چاہیے تو صاف ستھرا پاکیزہ دولت، حلال کی کمائی سے حج کریں۔
اور حج پر روانگی سے پہلے اگر آپ کے ذمے لوگوں کی امانتیں ہیں تو اپنا پلہ پاک کر کے جائیں۔ یہ دوسری چیز، میں تفصیل میں نہیں جاتا لمبا حلال کمانے اور کھانے کے بارے میں۔ حلال روزی ہوگی، حلال پیسہ ہوگا، حج انشاءاللہ مبرور ہوگا۔ اگر کسی کی امانت آپ کے ذمے ہے اس کو ادا نہیں کر کے جائیں گے، حج قبول نہیں ہوگا۔ امانت کا آپ دیکھتے ہیں اثر کتنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا، آپ پوچھتے کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ جواب دیا جاتا کہ ہاں اس پر قرض ہے۔ کیا کوئی اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے تم جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اگر کسی کا قرض ادا کیے بغیر آدمی مر جائے، رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور اگر اس مجلس میں سے کسی نے اس کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیا، جیسا کہ بعض واقعات رونما ہوئے، صحابی کے کسی دوست نے کہا یا رسول اللہ اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، وہیں آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے اور وہاں قرضے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آدمی دینا چاہتا تھا، موت نے مہلت نہیں دی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ امانت رکھی ہوئی ہے اور اس پر سام بن کر بیٹھ چکے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں، یتیم بچے بھتیجے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ان کے پلاٹ ہیں، ان کے فلیٹ ہیں، ان کی زمینیں ہیں، اور چچے سانپ بن کر اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس برتے پہ آ کے حج کرو گے اور کیسے حج قبول ہوگا؟ یتیموں کا مال کھا کے حج کرو اور سمجھو کہ ہمارا حج حج مبرور ہوگا، یہ احمقوں کے جنت میں بسنے والی بات ہے۔ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے، اس امانت کو ادا کریں اور حج پر روانہ ہو جائیں، حج انشاءاللہ حج مبرور ہوگا۔ اور تیسری چیز، جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہو جائیں۔ آپ ایک نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، بہت بڑے کام کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ خلوص دل سے اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے، اے ایمان والو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو سارے کے سارے توبہ طائب ہو جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، بخشے جاؤ۔ توبہ کر لیں، اور توبہ کی شرطیں جو ہیں وہ معروف ہیں۔ جس طرح حج کی کچھ شرطیں ہیں، اسی طرح توبہ کی بھی شرطیں ہیں۔ توبہ کی شرطوں میں سے پہلی شرط یہ کہ جو گناہ آپ کر رہے تھے، گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ کوئی بھی گناہ، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، توبہ کی پہلی شرط ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ کئی لوگوں کو کہیں کہ یہ کام جائز نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، بینک کی نوکری، بینک سودی کاروبار کرتا ہے، یہ تمہاری نوکری رشوت لے کھاتا، یہ بس اب چھوڑ رہے ہیں ہم اس کام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر اسی وقت نہیں چھوڑے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور چھوڑ رہے کا کہنے والے یقین مانے کہ ہماری جان پہچان میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کہا کہ یہ بینک کی نوکری جائز نہیں ہے، سودی کاروبار ہے، اور سود لکھنا، سود دینا، سود لینا، سود کی گارنٹی دینا، 5 آدمیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ کہا نہیں، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ سود حرام ہے اور ہم چھوڑ رہے ہیں۔ 5-7 سال تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہیں چھوڑا، 5-7 سال تک چھوڑ رہے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات پہ آپ توکل کر کے آج چھوڑیں گے، اللہ کل آپ کو دوسری بہتر نوکری عطا فرمائے گی۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کسی غلط کام کو چھوڑ دے، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان بھی تو آج کل اسی طرح کا ہے۔ فوری طور پر گناہ سے دستکش ہو جائیں، گناہ کو چھوڑ دیں، جو گناہ کر چکے اس پر ندامت کا اظہار کریں۔ اب ندامت یہ کس کے سامنے اظہار کرنا؟
اپنے رب کے سامنے رات کو بیٹھ جائیں اور اس کے سامنے آنسو بہائیں کہ یا اللہ جو ہوگی سو ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الندم توبہ، ندامت، آدمی ندامت کر لے، ندامت کا اظہار کر لے، توبہ ہو گئی۔ ندامت بذات خود توبہ ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہونے کے لیے کام کو چھوڑ دیں، سابقہ پہ ندامت کا اظہار کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ 3 شرطیں ہو گئی نا۔ یہ 3 شرطیں ہیں جو اس وقت ہیں جب گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہو، اور اگر گناہ بندے اور بندے کے درمیان ہو تو پھر ایک چوتھی شرط ہے کہ جس بندے سے گناہ کیا ہے یا جس بندے کے گناہ گار ہو اس سے معافی مانگو۔ پیسے میرے چرا لیے اور مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس کے پیسے چرائے ہیں، یا اللہ، معافی مل جائے گی؟ جب تک وہ جس کا گناہ کیا ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ 4 شرطیں ہیں توبہ کی، ایک شکل میں 3 اور ایک شکل میں 4۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے توبہ کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی بشارت سنیں۔ آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آدمی گناہ سے توبہ کر لے وہ یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بالکل اس کا پلہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور جب آپ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں، آپ کے یہاں انڈیا میں بھی اس طرح کا رواج ہوگا، حج پر روانہ ہونے سے پہلے اعلانات رشتہ داروں میں بھی ہم پہ حج پہ جا رہے ہیں، اور دعوتیں، اور بڑے اپنے گھروں کے دروازوں پر کچھ اسپیشل چیزیں لکھی ہوئی، حاجی جانے لگتا ہے گلے میں ہار، سر پہ ہار، پتہ نہیں کس طرح حاجی کو سنگار کر بھیجتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف۔ یہ ریاکاری ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ کبھی ہار پہن کے گیا کوئی مسجد میں؟ اللہ رب العزت کے لیے حج کرنا ہے، دل میں پورا خلوص ہو، للہیت ہو کہ میں یہ حج اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر خلوص ہے حج عند اللہ مقبول ہوگا، مبرور ہوگا، اور اگر خلوص نہیں ہے تو یہ تو حج ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مختصر سا میں خلاصہ اس کا ذکر کیے جاتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ خلوص نہ ہو تو یہ حج تو آپ گئے اور آ بھی گئے سلامت، 1 ہفتہ میں حج کر کے آ گئے، 2 ہفتے میں حج کر کے آ گئے، پاک و ہند کے لوگ مہینے میں حج کر کے چلے گئے۔ اگر کوئی آدمی خلوص دل سے نہیں بلکہ کسی دنیا داری کے چکر میں آ کر جان بھی قربان کر دے تو اس کی 1 ٹکا قیمت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے 3 آدمیوں کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث بڑی مشہور ہے، میں یاد دلاتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گی۔ ان میں سے ایک حافظ قاری عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ لوگوں کی نظر میں یہ شہید ہے، لیکن اللہ کیا کہے گا؟ اللہ رب العزت کہیں گے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جان تیری راہ میں دی، کذبت، تو نے جان اس لیے دی لیقال لک جری، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے۔ لوگوں میں اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑنے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، اور وہ جھنڈا موجود ہے۔ تمہیں نشان حیدر دیا گیا، تمہیں چکرویر دیا گیا، تمہاری ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں ہسٹری بن گئی، تم یہی بنانا چاہتے تھے، وہ ہو گئی، ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم امر به فصحب على وجهه فالقي في النار، اللہ رب العزت حکم فرمائے گا، اسے پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل لٹکا کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی چھوٹا سا کام کیا اس آدمی نے، جان قربان کی ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، دنیاوی شہرت کے لیے، ہسٹری بنانے کے لیے، کوئی بڑا میڈل لینے کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا ہوتی تو شہید وہ ہے جو مر کے واپس آنے کی خواہش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ
کہ اب واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ شہید جو اللہ کے لیے شہید ہوتا ہے اس کے خون کا رنگ خون کا، لیکن اس میں سے خوشبو کستوری کی آ رہی ہوتی۔ اگر خلوص نہیں ہے تو آپ چاہے خود حج کریں چاہے لوگوں کو حج کرواتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سخی مالدار پیسے خرچ کیا، کتنے رنگا رنگ قسم کے لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، کوئی ہر سال 100 آدمی کو حج کراتا ہے، کوئی ہر سال لوگوں کو عمرہ کراتا ہے، کوئی ہر سال اتنے لوگوں کی شادیاں مختلف انداز۔ یہ سارے بہت ہی بڑے نیکی کے کام ہیں، سارے کے سارے کارہائے خیر ہیں، لیکن اگر اللہ کے لیے ہو اور اگر اس لیے ہو کہ پتہ چلے کہ سعودیہ سے کما کے لایا ہے، وہ حیدرآباد تلنگانہ والا ہو یا حیدرآباد پاکستان والا، اگر جا کے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دل میں یہ آ گیا کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں سعودیہ سے کما کے لایا ہوں، تو یہ نیک عمل کس کھاتے میں جائے گا؟ ریاکاری میں گیا یا نہیں؟ ریاکاری میں گیا، یہ 100 آدمی کو حج کرائے گا، اس کو 1 پیسے کا ثواب نہیں ہوگا، 100 لڑکیوں کی شادیاں کرائے گا، کوئی ثواب نہیں ہوگا، دنیا میں واہ واہ ہو گئی، اور اسی کے لیے اس نے یہ کام کیا ہوتا۔ اللہ رب العزت صحیح کو جب کہے گا کہ تجھے دولت دی، کیا کیا؟ کہے گا کہ جو بھی کار خیر نظر آیا میں نے تیری رضا کے لیے وہاں پیسہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بکتے ہو، تم نے تو یہ کام اس لیے کیا، لیقال لک سخی، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا دیالو، بھی لفظ ایک ہے، بڑا دیالو ہے، اور وہ کہہ دیا گیا، بات ختم ہو گئی، آج تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور مولوی کی باری آ جائے گی، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ جی جگہ جگہ پہ قرآن سنایا، جگہ جگہ پہ جلسے کیے، جگہ جگہ پہ درس دیے، بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے کنونشن، ہمیں جہاں موقع ملا ہم نے تیرا دین تیری خاطر پہنچایا۔ اللہ رب العزت وہی بات یہاں بھی کہے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تو نے یہ کام میری خاطر نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا لیقال لک قاری، تو قرآن بڑی خوشلحانی سے پڑھتا تھا، اور یہ سارا کچھ باغ کے جا کے ٹیلی ویژنوں پہ بڑے بڑے جلسوں میں اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں کتنا خوشلحان قاری ہے، کتنی پیاری آواز کا آدمی ہے، اور یہ تیرے لیے کہہ دیا گیا آج تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تینوں آدمیوں کا کام دیکھیں کتنا بڑا بڑا کام ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی حج بڑی مشقت کا کام ہے، ان کاموں کو دیکھیں، بہت ہی بڑے کام کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اگر خلوص نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بارہا اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قربانیوں کا وقت قریب آ رہا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتے، تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، کہ تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے، تمہارے دل میں کتنی للہیت ہے۔ اللہ رب العزت کو تمہارے دل کی کیفیت دیکھنی ہے، تمہارے مال سے اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ تمہاری قربانیوں کا گوشت تمہارے لیے، تمہاری قربانیوں کا خون زمین پہ بہہ جانے کے لیے اللہ کو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج، سورۃ البینہ 30ویں سپارے میں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی کوئی بھی کام کریں تو اللہ کے لیے خالص نیت یہ ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا داری، لوگوں کی خوش آمدید، لوگوں کی واہ واہ اس کام کے لیے نہ ہو۔ ہمارے حج میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ آیا کرتا ہے کہ
کہ ہم بڑی کوششوں کے باوجود بھی ریاکاری میں مبتلا ہو ہی جاتے. محلے کے سارے لوگ بڑے بڑے حاجی حضرات حج سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن اب ہماری باری نہیں آ رہی، یا ہمیں موقع نہیں، کام میں بزی ہیں، یہ میں بزی، وہ میں بزی. اب دیکھا کہ وہ بھی حج کر گیا، وہ بھی حج کر گیا، وہ بھی حج کر گیا، سارے حج کر گئے. اب وہ اندر سے حج کرنے کی کوئی نیت نہیں رکھتا، لیکن شرم آنا شروع ہو گئی. کہتا ہے کہ فلاں بھی حاجی ہو گیا، فلاں بھی. اب میں اگر اب بھی حج نہیں کروں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اب بتاؤ، یہ حج اللہ کے لیے حج کرنے جا رہا ہے؟ کیا اس کے دل میں خلوص کا ذرہ بھی ہے؟ للہیت نام کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا اپنی ناک کی خاطر. کہتے ہیں نا، ناک نہیں رہتی. اب بھی نہ گیا تو ناک نہیں رہتی. اگر اپنی ناک کی خاطر اور اگر لوگوں کی خاطر حج کرے گا، وہ عند اللہ حج مقبول نہیں ہوگا، مبرور نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ایک چیز حج مبرور کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر ایک انقلاب لانے کا مکمل ارادہ کرے اور وہ انقلاب آ جائے. حج کرنے سے آدمی میں عملی انقلاب آ جائے. حج پہ جانے سے پہلے سگریٹ پیتا تھا، آیا بھی پی رہا ہے، بلکہ وہاں احرام کی حالت میں دھواں چھوڑتے ہوئے لوگ نظر آتے. احرام باندھا ہوا ہے اور کوئلے کے انجن کی طرح دھواں چھوڑ رہا ہے. اگر پہلے بھی دھواں چھوڑتا تھا، بعد میں بھی دھواں چھوڑتا ہے. حج کرنے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، آ کے پھر بولنا شروع کر دیا. حج کرنے سے پہلے غیبتیں کرتا تھا، پھر غیبتیں شروع کر دیں. حج کرنے سے پہلے رشوت لیتا تھا، پھر رشوت شروع کر دی. انقلاب آ گیا اس کے اندر. یہ تو جیسا تھا ویسا ہی واپس آ گیا. 4-7 چکر بیت اللہ کے لگا لیے، ہر صفا مروہ کر لیا، منا عرفات مزدلفہ سے ہو کے قربانی ذبح کی اور واپس آ گیا. اس کے اندر انقلاب نہیں ہوا. یہ حج مبرور نہیں ہوتا. حج مبرور تب ہوگا کہ آدمی کی زندگی میں حسین انقلاب آ جائے، بری عادتیں چھوٹتی جائیں، اچھی عادتیں بڑھتی جائیں. اور بعض اہل علم نے، خاص طور پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور و معروف انسان گزرے ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی اگر حج کرنے کے بعد دنیا سے تھوڑا بے رغبت ہوتا جائے اور آخرت کی طرف اس کی رغبت بڑھتی جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا حج حج مبرور ہے. نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اگر اس کی دنیا سے رغبت کم ہو جائے اور آخرت میں رغبت بڑھ جائے حج کے نتیجہ میں، سمجھے کہ اس کا حج حج مبرور ہے. اور اگر حج کر کے آ کے پھر وہ دنیا کے پیچھے ایسے چلے، نمازیں وہ بھول جائے، روزے وہ بھول جائے، صرف حاجی صاحب رہ جائے باقی پہلے سے بھی زیادہ. اور بہت سارے لوگ ایسے پائے گئے کہ حج سے پہلے وہ اتنے گناہ نہیں کرتے تھے جتنے حج کے بعد کھل کھلا کے کرنا چاہیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرانا صاحب تو اب ختم ہو گیا نا. حدیثیں جو ہمارے سنتے رہتے ہیں کہ جس نے حج کر لیا وہ ایسے پاک ہو کے آ گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کہتے ہیں پچھلے 50 سال کا کھاتا ہم نے پاک کر لیا نئے سرے سے. اور وہ کھلے عام گناہ مسلسل کرنا شروع کر دیا. اور اسی لیے پھر بعض ایسی حکایتیں اور لطیفے بنے ہوئے ہیں. کسی عورت نے کوئی گٹھیا رکھی، اپنی گٹھڑی رکھی اور کہیں ادھر ادھر قضائے حاجت کے لیے گئی، واپس آئی، دیکھا کہ گٹھڑی کوئی پکڑے چلے جا رہا. پیچھے سے آواز دے کہتی ہے، وے بیٹا حاجیہ میری گٹھڑی تو دے جا. وہ حاجی صاحب تھے، واقعی حج کیا ہوا تھا، کھٹکے، اماں نے مجھے حاجی کر کے کیوں بلایا؟ واپس پلٹے، گٹھڑی دی، اماں کو کہا اماں مجھے سچی بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا کہ میں حاجی ہوں؟ تو کہتی ہے بیٹا یہ کام حاجی ہی کر سکتا ہے، یہ جو تم نے کارروائی ڈالی ہے یہ حاجی ہی کر سکتا ہے، دوسرے لوگ نہیں. اگر اس طرح کا حج کرے تو اس کے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا، وہ جیسے گیا تھا ویسے آ گیا. ہمارے بعض اہل علم نے بعض واقعات لکھے ہیں، بات پر لمبی ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کھانا بھی سیدھا کرنا شروع کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں کہ ہم گئے حج کے لیے، اور پہلے آپ کو معلوم ہے آج سے 20-30 سال پہلے
حج زیادہ تر بحری جہازوں سے ہوتا تھا، ہوائی تھوڑا تھا، مہنگا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم بحری جہاز میں بیٹھے، کئی دن کا سفر، کراچی سے یہاں آنا تھا انہوں نے جدہ تک۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب آتے ہوئے ریڈیو سن رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں۔ ہم نے بڑی برداشت کے ساتھ اس کے ساتھ وقت پاس کیا کہ چلو حج کو جا رہا ہے، اللہ کا گھر دیکھے گا، طواف کرے گا، حج کرے گا، پلٹ کے آ جائے گا، واپسی پہ ٹھیک ہو جائے گا، الحمدللہ۔ ہم اس کے ساتھ مغز ماری نہیں کرتے۔ حج کر لیا، فارغ ہوئے، واپس آئے، وہی اسی طرح ریڈیو لگاتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے۔ بالآخر ہمیں ایک دن پاس بیٹھ کے کہا، حاجی صاحب ہمیں ایک بات تو بتائیے، آپ حج پہ گئے تو یہ سگریٹ پیتے تھے، گانے سنتے تھے، حج کر کے اللہ کے گھر سے ہو کے واپس آئے پھر بھی وہی کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے حج کیوں کیا تھا؟ کہتا مول صاحب چھوڑو جی، حج کیا کرنا تھا، ہماری مارکیٹ میں، بڑی بھری ہوئی مارکیٹ لاہور میں دکان ہے، اور دکان بڑی چلتی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی نے دکان کھولی اور اس کے اوپر لکھ دیا حاجی مرچنٹ، بورڈ میں حاجی کا لفظ ڈال دیا۔ ہمارے گاہک بھی سارے ادھر جا رہے ہیں کہ حاجی صاحب کی دکان ہے۔ ہم نے کہا اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ہم بھی آ کے حاجی مرچنٹ لکھوائیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے حج کرنا ضروری۔ اگر اس طرح کا حج کریں گے تو وہ حج مبرور نہیں ہوگا۔ یہ تو آدمی دنیا کمانے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ حج مبرور تب ہوگا جس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اور حج مبرور وہ ہے کہ جس پورے حج کے دوران آدمی شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ بات لمبی چوڑی ہے کہ شرک کیا ہے، کن کن شکلوں میں شرک ہے، لیکن اس تفصیل میں جانے کی بجائے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے کہ شرک کیا ہے۔ غیر اللہ کو وہ صفات دینی جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ میں مان لینا۔ اگر پورے دوران اس حج کے سفر کے دوران اگر شرک کیا تو پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ پہلے بھی برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 18 پیغمبروں کے اکٹھے نام لیے ایک جگہ پر۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 88 سے پہلے 18 پیغمبروں کے نام لیے، اور آخر میں جا کے آیت 88 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ وہاں بڑے بڑے انبیاء کا ذکر ہے، آپ کسی وقت کھول کے دیکھیں جا کے 88 سے پہلے کی آیات۔ قرآن کریم کا یہ واحد مقام ہے جہاں اکٹھے 18 پیغمبروں کا نام آیا، اور آخر میں فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ اور تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، ہم نے تیری طرف بھی وحی کی ہے، تجھ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی تھی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو شرک کرے گا، پہلے نبیوں کو بھی کہا ہے، تجھے بھی کہا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ اگر شرک کرے تو حج نہیں بلکہ پہلے اعمال بھی گئے، برباد ہو گئے۔ اور شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ میں گناہ کسی کو نہیں بخشوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کسی کو شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ کبھی کبھی کہیں ترجمہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کر سکتا، سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ بہت غلط ترجمہ ہے۔ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ قاعدے ہیں۔ مرے ہوں کو واپس دنیا میں اللہ بھیج سکتا ہے یا نہیں، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ وہ نہیں بھیجتا۔ ابھی شہید کی بات میں نے کی، اللہ رب العزت نے کفار کو عذاب دینے کے لیے وقت مقرر کیا ہے قیامت کا۔
اللہ پہلے چاہتا تو ان کو عذاب میں مبتلا کر سکتا تھا، نہیں، قاعدہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہر کام کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو مشرک کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا قاعدہ ہے کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن باقی جو گناہ جس کو چاہے وہ معاف کرے، اور وہ کرتا رہتا ہے، غفور رحیم۔ اور اللہ شرک کو معاف بھی کیسے کرے؟ ایک چھوٹی سی مثال آج کل کے ماحول کے مطابق ہے۔ ہمارے یہاں دن رات لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دن رات۔ آج شادی ہوئی، 4-6 مہینے بچہ ہونے کی کوئی امید نہیں لگی، ادھر سے مشورہ آنے لگا، ادھر سے مشورہ آنے لگا، کہتے ہیں جی کسی سرکار کے پاس جاؤ، کسی دربار پہ جاؤ، وہ جھولی بھر دیں گے، اور دربار پہ جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ ایمان سے کہیں یہ شرک ہے یا نہیں؟ شرک ہمارے یہاں اس حد تک ہے کہ ہماری زندگی بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپے تک قدم قدم پر شرک موجود ہے۔ اگر حج کے سفر کو بھی شرک سے پاک نہ رکھا، اور کچھ لوگ وہاں بھی باز نہیں آتے، کچھ لوگ وہاں بھی قبر والے فوت شدہ آدمی سے مانگنا جائز ہے؟ قبر میں ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس سے مانگنا جائز ہے؟ نہیں جائز نا؟ تھوڑا سا آواز سے مجھے بتا دیجئے، قبر والے سے مانگنا جائز ہے؟ نہیں۔ اور حاجی گیا ہوا ہو اور جہاں کسی قبر کو دیکھا وہیں تیرے پاس آیا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، جھولی بھر کے جاؤں گا، یہ شرک ہے یا نہیں؟ اور کبھی کبھی تو اتنا کھلا کھلا شرک سننے میں آ جاتا ہے، آدمی مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے، بیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، آج کل موبائل کا دور ہے، فوری طور پہ اب طبیعت اتنا سفر کر کے آدمی آتا ہے، اور پھر بھاگ دوڑ ہے، طواف کیا، سعی کی، اور رش میں تو آپ کو معلوم ہے 4-6-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، محنت کی، اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعا مانگو، تھوڑا سا تھک گیا، طبیعت خراب ہو گئی، ٹیلی فون ملایا گھر میں، کہتا ہے بیٹا میری طبیعت ذرا خراب شراب رہنے لگی ہے، داتا دربار ایک بکرا چڑھا کے آ جاؤ۔ شرک ہے یا نہیں؟ یعنی داتا دربار سے جا کے اسے کہو کہ مجھے شفا دے دے۔ کس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، کہاں بیٹھے ہوئے ہو، اس سے زیادہ اللہ کے قریب کب جاؤ گے؟ اس کے گھر میں بیٹھ کے بھی غیر اللہ سے مانگو۔ اگر شرک کی کوئی آمیزش بھی رہی تو حج مبرور نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس سفر کے دوران بدعات کا ارتکاب کیا گیا تو حج مبرور نہیں ہوگا۔ یہ چند چیزیں خاص طور پر ذہن میں رکھیں، اگر ان پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے حج کو مکمل کریں گے۔ اور ایک خاص طور پر بڑی ہمت والی بات ہے، اگر کوئی کر گزرے، ناجائز زیب و زینت نہیں ہونی چاہیے، وہ خواتین میں ہو یا مردوں میں۔ اور ناجائز زیب و زینت کیا ہوگی؟ حاجی صاحب نے حج کر لیا، جیسے ہی منا مزدلفہ عرفات سے ہوتے ہوئے آئے، گنجا بھی کروایا، کیونکہ حج کیا ہے اور پہلا حج ہے، گنجا کروانا ہم اپنے لیے اس وقت ضروری سمجھتے ہیں، ایک نشانی ہو جاتی ہے کہ حج کر لیا۔ گنجا بھی کروایا سر کا، اور ساتھ ہی منہ کا بھی گنجا کروا لیا۔ یہ زینت کے لیے کروایا نا؟ یہ کیا یہ زینت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا کے حسین ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے حسین ترین انسان آپ تھے۔ اور آپ کے داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ داڑھی سمیت ساری دنیا کے مسلمان مان رہے ہیں کہ آپ حسین تھے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، پیٹر نام تھا اس کا، ظاہر کرسچینٹی چھوڑی، عیسائیت سے نکلا، اسلام قبول کیا۔ اس نے پاکستان کے ایک شہر سرگودا میں جمعہ پڑھایا، اللہ نے اس کو موقع دیا، سیکھا، جمعہ پڑھایا۔ میں نے اس کی آڈیو سنی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ
تم مسلمان ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، مجھے سارے لوگ مل کے بتاؤ کہ کیا ہمارے نبی ساری دنیا سے خوبصورت تھے یا نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ سب کو کہنا پڑے گا کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور ساتھ اس نے سوال کیا کہ اگر تمہارے نبی داڑھی سمیت خوبصورت تھے تو تم سو خوبصورتی کون سی تلاش کر رہے؟ اگر حج کر کے آپ نے وہاں یہ بھی نہیں کیا کہ اسی وقت داڑھی پہ بھی استرا چڑھا دیا، گنجا سر پہ بھی گنجا، منہ بھی گنجا، مونچھے بھی گنجی، کیا پورے کا پورا کیا ڈیزائن بنا دیا؟ اسلام اگر آپ نے حج کرنا ہے تو یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس معاملے کو، داڑھی کے معاملے کو بالکل ہی معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی سنت ہے، سنت ہے، مطلب یہ کہ رکھیں نہ رکھیں کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں فرمایا ہے اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھیاں بڑھاؤ، داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو معاف کر دو اور مونچھیں کٹواؤ۔ محدثین کرام علماء کہتے ہیں کہ جس کام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امر کا صیغہ، آرڈر کا صیغہ نکلے وہ واجب ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ اور داڑھی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں آرڈر کے صیغے سے، داڑھیاں بڑھاؤ، داڑھیاں رکھو، داڑھیوں کو معاف کرو۔ لیکن ہم اپنی ہمارا کانٹا ایک جگہ ٹکا ہوا ہے کہ نہیں جی داڑھی سنت ہے، داڑھی واجب ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر، ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر ہے یا نہیں قرآن کریم میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اور تمام حجاج کرام جو حج کرنے کے لیے اس سال جا رہے ہیں ان کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حج کریں جو حج مبرور ہے، جس کی جزا جنت کا ٹکٹ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔